لیگی قیادت کے تو بڑے دعوے ہیں کہ بھمبر شہر میں بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ شہر کی صورتحال کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا کوئی کام ہوئے ہیں یا وہی صورتحال ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے نا، یہ پاکستان میں بھی منشور اس کا ہے کہ کرپشن اور کمیشن اس کو ساتھ رکھنا ہے، کرپشن اور کمیشن کو ساتھ رکھنا ہے۔ یہاں پہ بھی کرپشن اور کمیشن کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ دھپلی بروٹی میں چونکہ اس کا خاص کیا تھا مصطفیٰ، اس نے اپنی زمین کے ساتھ دیوار بندی کی ہے، وہ سکیم ڈیولپمنٹ میں آ گئی۔ اسی طرح نالا بھمبر کے جنوبی سمت پہ آپ دیکھیں کہ اس نے اٹ بندی کی ہے، یہ قبضہ مافیا ہے۔ شاملاٹ پہ تقریباً 5 گاؤں کو متاثر کیا اور قبضہ کر لیا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ تھے وہ ذاتی معاملات میں استعمال ہوگا۔ میرے خیال میں آپ بھی اندھے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے بھمبر جا کے؟ گجرات روڈ والی پل پہ دیکھیں کہ 2 داریں ہیں، وہ اس نے بند کر دی ہیں، قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ اس نے اپنا وہ کیا نام ہے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو جو طارق فاروق صاحب باہر تقریب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک جو منصوبہ ہے اس کا الزام دے رہے ہیں کہ انوار صاحب کی وجہ سے وہ روک دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر اس کی منشا نہ شامل ہوتی ہے یہ کبھی سی پیک بند نہیں ہوتا۔ اب اس نے عذر پیش کیا ہوا ہے کہ سی پیک انوار کی وجہ سے سی پیک کا منصوبہ آج بھی تاخیر کا شکار ہے، اور وہ سیالکوٹ سے اس پہ سوچ فکر ہو رہی ہے کہ مظفرآباد تک کیسے لنک کرنا ہے، اور اس کا کچھ سروے ہو چکا ہے۔ تو یہ ایسے ہی طارق فاروق کے خلاف، طارق فاروق انوار کے خلاف ایسے ہی ایک وجہ ثبوت بنا کے پیش کر رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کرپشن کے بے تاج بادشاہ اس طرح ہے کہ اس نے فیملی کے اپنے 5 ممبروں کو ٹھیکے دیے ہوئے تھے، جس میں اڈا کا منصوبہ بھی چل رہا تھا، وہ بھی ہائی کورٹ میں سٹے پہ ہے۔ اور بڑی اہم کرپشن جو انہوں نے کی ہے 38 کروڑ کی، وہ ہے سیرلا میں ایک چیڑی پیشاب کرے نا تو وہ بھی رڑ کے تھلا ٹوٹ جانی ہے۔ یہ نیچرلی جڑا سیوریج سسٹم سیرلا نا اور میرپور نا یکساں ہے۔ تو جناب اس چونکہ اتنے کمیشن بڑا سی، کمیشن کی وجہ تو اس 38 کروڑ نہ ٹھیکہ سیرلے کی پائپ لا کے پہلے بھی نہیں صورتحال گلیاں نہیں کی متاثر کر کے صرف 2 لاکھ کروڑ لا کے تو باقی 36 کروڑ ہضم ہو گیا۔ تو آپ ہر دفعہ جو ہے ذکر کرتے ہیں ان کی کرپشن کا، تو آپ کے پاس ان کے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں جو آپ میڈیا کو یا پبلک کو دکھا؟ میں جو بھی بات کر رہا ہوں نا یہ حقائق پہ مبنی ہے اور ود ثبوت ہے۔ کوئی پروف آپ کے پاس ایسے موجود ہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں نا جی جی وہ ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو جناب جو شہر میں آپ نے ذکر کیا کہ مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کا جو ہے ضلع کی ڈیولپمنٹ میں کیا کوئی کردار ہے اور کون کون سی اتھارٹیز کام کر رہی ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے نام کے ساتھ تو ضلع بھمبر میں اتھارٹیز موجود ہیں، لیکن زیر اثر چودھری طارق فاروق کے ہیں۔ ان 5 ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں نے 1% حصہ بھی 3 یونین کونسل کو نہیں دیا ہے۔ سمجھ لگی؟ ترقیاتی جتنیاں تنظیم معاملات ہیں سارے اس نے منشا نے مطابق جتنے من پسند لوگ جڑے اس نے بہترین کمیشن ایجنٹ نہ کیے، یعنی کہ اپنے چہتوں کو چوتھوں کو نوازا گیا ہے۔ تو جو
لاسٹ ٹائم جب انوار الحق صاحب گڈ گورننس کے چیئرمین تھے تو ان کے دور میں جو تعلیمی ادارے تھے ان کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی، وہ کینسل کروائی گئی، بعد میں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے معاملات کیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ موجودہ دور میں چونکہ کمیشن یہ اسلامک UNDP کی اسکیمیں تھی اور کچھ اسلامی بینک کی اسکیمیں تھی، تو اس میں بھی پنجیری یونین کونسل کو محروم رکھا، کلری کو محروم رکھا اور کسکموں کو بھی محروم رکھا، اور جہاں سے کمیشن حاصل اور من پسند لوگ تھے وہاں کے اسکولوں کو بھی اپ گریڈ کیا گیا اور اسلامی بینک کا پیسہ جو ہے وہاں پہ لگایا گیا اور کمیشن کی اہمیت کو بڑھایا گیا۔ تو اس لیگی دور میں NTS کا سسٹم لایا گیا جسے اس کو بھی انہوں نے مفلوج رکھا، تو اس نظام سے آپ مطمئن نہ آیا کہ جو تقرریاں جو میرٹ پہ ہوئی ہیں یا ان کی منشا کے مطابق ہوئی ہیں؟ جناب یہ بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ NTS میں میرٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کی زندہ مثال ایک ہی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ماسٹر اسلام آف دورہ کا ایک بیٹا جو کہ گولڈ میڈلسٹ اور ضلع بھیمر میں ٹاپ کرنے والا، اس کو اگنور کیا گیا۔ دوسرا، اگر یہ باتیں کرنی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کیا کرتے، ادارہ جو ہے نا پبلک سروس کمیشن والا، اس کو توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ تو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لہذا پبلک سروس کمیشن کہ یہ جو صورتحال جا رہی ہے اور تکریاں ہو گئی ہیں، اسمبلی سے ایک قانون پاس ہو گیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور بے انصافی بھی ہے، پلس یہ تکریاں انہوں نے اس لیے کی ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا تھا، قانون پاس کروایا صرف ذاتی الیکشن کو فوقیت دینے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل دوسری گورنمنٹ آئے گی تو کیا کرے گی، وہ بھی قانون بنا کے ان کو تو کیا ہوا، کرپشن کو بڑھایا گیا اور اختلاف کو بڑھایا گیا۔ بیسیکلی ان کا نظریہ جو ہے نا وہ کرپشن، پیسہ بناؤ اور بھاگ جاؤ، بس یہ منشور ہے انہوں نے۔ تو جناب طارق فاروق صاحب کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے؟ جناب دن کو چاند دیکھنا اور خواب دیکھنا، ان پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ چودھری طارق صاحب پچھلا الیکشن بھی ہار چکے تھے، تو یہاں پہ جناب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ضلع بھیمر میں MQM فارمولہ وہ شناختی کارڈ دینے والا استعمال ہو چکا ہے اور انوار صاحب الیکشن ہار جائیں گے۔ اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی انہی کا پلان ہے کہ ہم ایک تو وہ مصنوعی آرڈر دے رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اگست کو حاضر ہونا ہے، چونکہ الیکشن 25 جولائی نو ہے، چاہے 1 اگست نہ تھا دسنے نے بھائی 1 مہینے نہیں تنخواہ بھی پلیوں دے رہے ہیں۔ وہ اس واسطے ہے کہ یہ پتہ جی ہار گیا تو نس جائیں گے۔ تو طارق فاروق صاحب نے بڑے لیڈر ہیں جڑے وہ پہلے انگلینڈ بیٹھے تھے، یہ بھی سنے بلغاریہ جا رہے ہیں۔ تو جناب اسی پنجیری کی دھرتی پہ گزشتہ ایک میٹنگ میں طارق صاحب نے جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو پرانے لوگوں کو میں نے درانتی سے کاٹ دیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس نے جو یہ زبان استعمال کی ہے اللہ کی مہربانی سے اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے اور اس کے الفاظ اس کے منہ میں واپس چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تک راجپوت کاسٹ جو ہے اور اس کے پرانے درینہ ساتھی 80% چھوڑ چکے ہیں، 10% الیکشن سے قبل اگر اس کے ساتھ کوئی رہے گا تو وہ اس کا معاملات میں
شامل ہوگا. باقی لوگ انشاءاللہ جو زندہ ضمیر لوگ ہیں وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ جائیں گے.